آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ افغانستان تاریخ کے نئے موڑ پر۔ تحریر ہے شیراز مل۔ افغان صدر اشرف غنی کا کسی مزاحمت کے بغیر افغانستان سے فرار اور طالبان کے افغان دارالحکومت کابل میں کوئی گولی چلائے بغیر داخل ہونے سے افغانستان کی 20 سالہ تاریخ کا ایک ظالمانہ باب بند ہو گیا ہے، جبکہ غیر یقینی کیفیات، پر انتشار حالات، کئی طرح کے امکانات اور احتمالات کا ایک نیا باب کھل گیا ہے۔ اس نئے باب کی شروعات امریکی سامراجی فوج کے انخلا اور طالبان کے کابل میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ یہ انخلا دراصل عالمی سرمایہ دارانہ معاشی و سیاسی نظام اور اس کے نیو لبرل مرحلے کی طرز اور پالیسیوں کی ناکامی اور نامرادی کا نہایت ہی واضح اظہار ہے۔ امریکی سامراج نے 2001 میں افغانستان پر جارحیت کے وقت چند بڑے اہداف کا تعین کیا تھا، جن میں کچھ ظاہری تھے اور کچھ پوشیدہ تصویراتی و استعماری منصوبے تھے۔ بظاہر القاعدہ کو منتشر کر کے بن لادن کو جڑواں ٹاورز کے پہلو میں واقع عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنا مقصود تھا، جبکہ امریکی فوجیوں نے بن لادن کو نہتے اور بیماری کی حالت میں اس لیے قتل کر ڈالا کہ کہیں وہ کٹہرے میں سامراجی گٹھ جوڑ کا راز نہ کھول دے۔ دوسری طرف اس کی القاعدہ کو شام میں بشار الاسد کے خلاف منظم کر کے مسلح کیا گیا۔ اسے زمینی جنگ کے دوران بھرپور فضائی کمک دے کر پہلے سے زیادہ جاندار اور سرگرم تنظیم بنایا گیا۔ دوسرے اہداف میں افغانستان کو آزادی اور جمہوریت دینی تھی، خواتین کو برابری کے حقوق دلا کر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا تھا، طالبان کو منتشر کر کے ان کی بزور بندوق اقتدار میں واپسی کے امکانات ختم کرنے تھے۔ لیکن آج جب وہ افغانستان سے نکلا تو طالبان پہلے سے زیادہ مستحکم حالت میں ہے۔ پورے ملک میں صرف NGOs اور شہری خواتین کی چھوٹی اقلیت کو ہی کچھ مراعات اور سماجی آزادیاں میسر تھیں، اب وہ بھی عام اور محروم خواتین کی صف میں لا کھڑی کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے اس خطے میں تھانے دار کے طور پر اپنی موجودگی روس و ایران پر نظر رکھنے اور چین کا محاصرہ کرنے کے خواب آنکھوں میں لیے اضطرابی کی حالت میں راہ فرار اختیار کی ہے۔ انہی حالات میں ہمیں طالبان کی صورت میں پرتشدد رجعت اور بنیاد پرستی ریاست پر حاوی طاقت کے طور پر منظر پر ابھرتی نظر آتی ہے۔ مذہبی بنیاد پرستی و انتہا پسندی سرمایہ داری ہی کی غیر متوازن ترقی سے جنم لینے والی محرومی، مستقبل سے مایوسی اور تنہائی کی شکار پچھڑی ہوئی سماجی پرتوں کے مروجہ نظام کے خلاف رجعتی رد عمل کا سیاسی و سماجی مظہر ہے، جسے سامراج ہی نے منظم و مسلح کر کے مسلم دنیا میں عوامی تحریکوں، ترقی پسند پارٹیوں اور تنظیموں کو خوفزدہ کرنے اور انقلابات کو کچلنے کے لیے بے دردی سے استعمال کیا ہے۔ جدید تاریخ میں کوئی بنیاد پرست تنظیم ایسی نہیں کہ جسے سامراج نے اپنے مکروہ سامراجی مقاصد کے حصول کے لیے پروان چڑھایا اور استعمال نہ کیا ہو، چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں آل سعود کے ساتھ وہابیت کا پیوند ہو یا پھر جمال عبد الناصر کے خلاف سازشوں میں اخوان کو طاقت فراہم کرنے کا عمل ہو، سویکارنوں کے خلاف جنرل سہارتو کی پشت پناہی ہو یا آزادی فلسطین کی تنظیم کے خلاف حماس کو ابھارنا ہو، یا پھر افغانستان کی انقلابی حکومت کے خلاف ڈالر مجاہدین کو فنڈ کر کے خون کی ندیاں بہانا ہو۔ القاعدہ سے لے کر بوکو حرام اور داعش سے لے کر النصرہ فرنٹ تک ایسی درجنوں بنیاد پرست تنظیمیں تخلیق کر کے سامراج نے اپنے مفادات کے محافظین کھڑے کیے ہیں۔ حالیہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ سامراجیت اور بنیاد پرستی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بہت سے لبرلوں نے امریکی جارحیت کو اس کے دعووں کے مطابق اس مغالطے میں سپورٹ کیا تھا کہ امریکہ اس خطے سے بنیاد پرستی کو ختم اور انسانی حقوق کو بحال کرنے آیا تھا، اب سر پیٹتے ہوئے امریکہ کو دہائیاں دے رہے ہیں۔ سقوط کابل۔ افغانستان کے پچھلے 40 سالہ استعماری جنگ نے افغان ریاست، سماج اور سیاسی قوتوں کو برباد اور منتشر کر کے رکھ دیا ہے۔ اجتماعی سیاسی لیڈرشپ کی جگہ وار لارڈز اور افیون کے بڑے سمگلروں نے لے لی ہے۔ اسی جنگ کے دوران ایک نئی نسل پنپ کر جوان ہوئی ہے، جو جنگ کے خاتمے اور پرامن زندگی کی خواہش اور امید آنکھوں میں سجائے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔
کسی سیاسی متبادل کی عدم موجودگی میں وہ انہی وار لارڈز کی طاقت کا سبب بنتے رہے ہیں جنہوں نے جنگ کو ایک بیوپار بنا رکھا ہے۔ افغانستان میں چھوٹی سیاسی تنظیموں کو چھوڑ کر تمام وار لارڈز کے طاقتور گروہ کسی نہ کسی سامراجی ملک بشمول ہمسایہ ملک کی پراکسی جنگوں کے مہرے ہیں۔ کسی بھی گروہ کے پاس اپنا سیاسی ویژن اور اجتماعی سماجی بہتری کا ہدف اور پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے استعماری آقاؤں کی ڈکٹیشن پر رقصہ کٹ پتلیاں ہیں۔ اس پس منظر کے ساتھ ہی کابل کے حالیہ سقوط کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کچھ تجزیہ نگار طالبان کے افغانستان پر کنٹرول اور کابل پر قبضہ حاصل کرنے کو امریکہ کی طرف سے سازش سمجھ رہے ہیں، جو کسی بھی پہلو سے درست نہیں۔ در حقیقت امریکی سامراج افغانستان میں ایک ایسی بے بسی کی کیفیت میں پھنس چکا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی عاری ہو چکا تھا۔ اس کیفیت میں وہ ایک کے بعد دوسری غلطی کرتا چلا گیا ہے۔ دوحہ میں پچھلے دنوں ہونے والے مذاکرات کا طالبان نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کسی نقطے پر متفق ہونے کے بعد بھی طالبان زمین پر فیصلے اس کے برعکس کرتے رہے، جبکہ امریکہ یاس و نا امیدی میں یہ سب ہوتا دیکھتا رہا۔ کابل پر طالبان کے قبضے سے پیشتر یہ طے کیا گیا تھا کہ اشرف غنی کے استعفیٰ کے بعد عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی جو 6 ماہ میں انتخابات کروائے گی، لیکن طالبان نے کابل پر قبضہ کر کے افغانستان کے عبوری اور مستقل معاملات کو کلی طور پر اپنے اختیار میں لے لیا ہے۔ کابل تک پہنچنے کی حیران کن فاتحانہ پیش قدمی کے عوامل میں سب سے اہم کردار امریکہ کا بخلاہٹ کے عالم میں بگرام، قندھار اور دیگر ہوائی اڈوں کو رات کی تاریکی میں خالی کر کے بھاگ جانا تھا، جس کے افغان آرمی کے جنگی مورال، جڑت و یکجہتی اور دفاع کی صلاحیتوں پر انتہائی منفی اثرات پڑے۔ لڑنے سے پہلے ہی افغان سپاہیوں اور افسروں نے دور افتادہ علاقوں کی چیک پوسٹوں کو ایسی حالت میں خالی کر کے چھوڑنا شروع کیا کہ جب ان تک خوراک سمیت ہر قسم کی رسد تقریباً بند ہو گئی تھی۔ افغان آرمی کے سپاہیوں کی کم تنخواہ اور مہینوں سے اس تنخواہ کی عدم ادائیگی، سپاہیوں کے لیے بھیجی گئی اشیاء خورد و نوش میں خورد برد، فضائی کمک کا تقریباً ختم ہو جانا، مقامی کمانڈروں اور مرکز کی متضاد ہدایات اور قبائلی مشران کی طالبان کی صفوں میں تیزی سے شمولیت جیسے عوامل نے فوج کے رہے سہے حوصلے بھی پست کر دیے۔ ہیلمند کے مرکز لشکرگاہ اور ہرات شہر پر طالبان کے قبضے کی بھرپور کوششوں اور حملوں کو کئی روز تک کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ اگر پورے ملک میں اسی قسم کی مزاحمت کا طالبان کو سامنا ہوتا تو انہیں کابل پہنچنے میں سالوں لگتے، لیکن ہوا یہ کہ ہرات اور وار لورڈ کمانڈر تورن اسماعیل نے ایران کے کہنے پر جس طرح 2001 میں امریکی صف میں کھڑے ہو کر طالبان کی حکومت کو گرانے میں کردار ادا کیا تھا، اسی طرح اس بار بھی ایران ہی کی مداخلت پر اپنے گھر میں طالبان کو باقاعدہ اجلاس میں مدعو کر کے ان کی صف میں شامل ہو کر ہرات ان کے حوالے کر دیا۔ اس عمل سے افغان فوج کے گرے ہوئے مورال کو ایک اور کاری ضرب لگی۔ کابل انتظامیہ نے لشکرگاہ سے دفاعی کمانڈر سمیع سادات کو دارالحکومت بلایا اور کابل کی دفاع پر مامور کیا، جبکہ پیچھے لشکرگاہ کی دفاعی لائن کمزور ہونے سے ہیلمند کا سقوط ہوا۔ غزنی کے گورنر نے غزنی شہر طالبان کے حوالے کیا۔ قندھار میں بااثر قبائلی افراد اور وار لارڈز نے قبضے کو آسان بنایا۔ اسی طرز پر اشرف غنی کا اپنا صوبہ لوگر فتح ہوا۔ اسی طرح جنوب سے طالبان کابل کے دروازے تک پہنچ گئے، جبکہ شمال میں آگے بڑھتے ہوئے اہم شہروں پر بآسانی قبضہ کرتے ہوئے جنرل رشید دوستم کے مزار شریف تک پہنچے۔ جنرل رشید دوستم، جو ترکی کے صدر طیب اردوغان کا پٹھو تھا اور جس نے طالبان کے کسی بھی حملے کی صورت میں افغانستان کو تقسیم کر کے نیا ملک ترکستان بنانے کی بھڑک ماری تھی، کی طاقت کے مرکز مزار شریف کو طالبان نے لمحوں میں فتح کر کے اس کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ رشید دوستم اور جنرل عطا ازبکستان بھاگ کھڑے ہوئے۔ مزار شریف سے کابل تک طالبان نے بغیر کسی مزاحمت کے بڑھتے ہوئے جنوب کی طرح شمال میں بھی کابل کے دروازے پر ڈیرے ڈال دیے۔ شمال میں طالبان کی کامیابیاں ایران اور روس کی مدد کے بغیر اتنی سہل نہیں ہو سکتی تھیں۔ کابل کا حکمران صدر اشرف غنی، جس کی تربیت ورلڈ بینک اور NGOs کے دفتری امور تک محدود تھی،
افغانستان کے غیر معمولی حالات میں کوئی اہم رول ادا کرنے سے قاصر رہا۔ پہلے امریکہ نے اسے اور اس کی حکومت کو طالبان کے ساتھ اہم اور فیصلہ کن مذاکرات کے عمل سے تضحیک آمیز انداز میں باہر رکھا، جس پر وہ کوئی خاطر خواہ رد عمل نہ دکھا سکا۔ یہی مذاکرات نام نہاد امن معاہدے کے بعد بھی سقوط کابل کے دن تک جاری رہے، لیکن صدر اور اس کی حکومت غیر متعلق ہی رہے، جبکہ شمالی اتحاد کے گھاگ سیاسی لیڈر عبداللہ نے حالات کو بھانپتے ہوئے پہلے ہی سے افغان رابطہ کونسل کی سربراہی حاصل کر لی تھی۔ اس طرح وہ مذاکرات کے آخری دور میں سرگرم اور اسی عہدے کی بنیاد پر طالبان کے ساتھ مسلسل رابطوں میں رہا۔ طالبان کی ممکنہ حکومت، جس میں ان کی صفوں سے باہر کے کچھ لوگ بھی شامل ہوں گے، میں عبداللہ کے کردار اور حیثیت سے طالبان کی فتوحات کے خاکے میں مزید رنگ بھر سکتا ہے۔ صدر اشرف غنی، جو آئینی طور پر فوج کا اعلیٰ کمانڈر بھی تھا، اس جنگ کے دوران کہیں بھی کسی بھی محاذ پر اپنی فوج کے افسروں اور سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتا نظر نہیں آیا۔ کابل کے اطراف میں ایک دن مشاورین اور فوجی کمانڈروں کے ساتھ قلعہ بالا حصار کی فصیل پر دفاعی حکمت عملی وضع کرتا نظر آیا، جس کے اگلے روز ہی صدارتی محل چھوڑ کر بقول روسی سفیر نوٹوں سے بھرے سوٹ کیسوں کے ساتھ 4 گاڑیوں میں کابل ایئرپورٹ پر پایا گیا۔ نوٹوں کے سوٹ کیسوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ اس کے سفر کے طیارے میں نہیں سما سکے، چنانچہ نوٹوں سے بھرے کچھ سوٹ کیس ایئرپورٹ پر ہی چھوڑنے پڑے۔ وہ کابل سے عمان جا کر پناہ گزین بن گیا ہے اور پیچھے ایک انتشار اور غیر یقینی کی حالت چھوڑ گیا ہے۔ ورلڈ بینک اور NGOs جیسے سرمایہ دارانہ اداروں کی تربیت سے اشرف غنی کی طرز کے قائر اور حادثاتی لبرل لیڈر ہی جنم لیتے ہیں، جبکہ انقلابی جدوجہد کی بھٹی کی تپش میں ترقی امین اور شہید نجیب جیسے کندن رہنما ابھرتے ہیں، جو مظلوم عوام کے دفاع میں اپنی جان پر کھیل کر امر ہو جاتے ہیں۔ اشرف غنی کے فرار کے ساتھ ہی حکومت بکھر کر رہ گئی۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے طالبان بغیر کسی مزاحمت کے کابل شہر میں داخل ہوئے اور ہر لمحے کابل پر اپنا قبضہ مضبوط تر بنا رہے ہیں۔ جہاں اشرف غنی اور اس کی حکومت کے خلا کو فوری طور پر واحد متبادل قوت کے طور پر طالبان نے بھر دیا، وہاں امریکی شکست سے پیدا ہونے والے خلا کو روس، چین اور ایران پر کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے امریکہ کو شکست دینے کے لیے طالبان کو ہر ممکن مدد فراہم کی، جبکہ پاکستانی ریاست طالبان پر گہرے اثر و رسوخ کی بنیاد پر ان ریاستوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی تگ و دو میں ہے۔ اس عمل میں امریکی قربت رکھنے والی موجودہ پاکستانی رجیم اور ڈیپ اسٹیٹ کے درمیان تضادات کا ابھرنا ناگزیر امر ہے۔ پاکستان کے لیے 2021 کا سال 2017 کا معکوس سال ثابت ہو سکتا ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہونے اور نصف سے زیادہ رقبہ پہاڑوں اور سطح مرتفع پر مشتمل ہونے کے باوجود جغرافیائی طور پر وسط ایشیائی ریاستوں اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک نہایت اہم پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ افغانستان کی معدنیات کے ذخائر کی دولت اسے مختلف سامراجی ریاستوں کی توجہ کا مرکز بناتی رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی امریکی ڈیفنس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کاپر، کوئلہ، کرومائٹ، فلورائڈ، آئرن اور یورینیم سمیت کئی قیمتی دھاتوں سے بھرا پڑا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ افغانستان لیتھیم کے بہت وسیع ذخائر سے مالا مال ہونے کی بنیاد پر لیتھیم کا سعودی عرب بن سکتا ہے۔ لیتھیم وہ اہم قیمتی معدن ہے جو موبائل ڈیوائسوں اور زیرو کاربن بجلی کی کاروں کی بیٹریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چین وہ ملک ہے جو افغانستان میں معدنیات کے نکالنے کے ٹھیکوں میں دہائیوں سے دلچسپی رکھتا ہے۔ چین نے افغان حکومت کے ساتھ کاپر اور تیل نکالنے کے کئی معاہدے کیے، جس میں ایان کاپر مائن بھی شامل ہے، جو شاید دنیا کا سب سے بڑا ایسا پروجیکٹ ہے۔ البتہ غیر یقینی حالات کی وجہ سے ان ٹھیکوں پر بہت کم ہی کام ہوا ہے۔ اسی طرح چین افغانستان کو بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے ذریعے جنوب میں سی پیک جبکہ شمال میں شاہراہ ریشم کے ساتھ جوڑنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ چین نے خود کو طالبان کے قریب کیا ہے۔ چین میں طالبان و چینی حکام کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ طالبان نے اپنی سرزمین چین کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کی یقین دہانی کروائی ہے،
جبکہ چین نے بھی تعاون کا یقین دلایا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ چین، روس اور ایران شنگھائی تعاون تنظیم کے ذریعے یک پولر امریکی سامراج کی جگہ ملٹی پولر انتظام کے لیے سرگرم ہے۔ طالبان نے 17 اگست کی رات کو پریس کانفرنس میں اپنی فوری اقدامات اور پالیسیوں کا اعلان کیا ہے، جس میں لڑکیوں کے سکولوں کی عدم بندش، خواتین کو پردے میں کام کرنے کی اجازت، بینکوں اور مالیاتی اداروں کو تحفظ کی فراہمی سمیت کئی اعلانات کیے گئے ہیں، لیکن اندرون ملک دور افتادہ علاقوں سے اس کے برعکس رپورٹیں موصول ہو رہی ہیں۔ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر غائب یا قتل کیا جا رہا ہے۔ نوجوان لڑکیوں اور جوان بیواؤں سے زبردستی شادی کی رپورٹیں عام ہیں۔ کابل کے شہری اور عام عوام خوف کی حالت میں کابل شہر اور افغانستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جبکہ طالبان اپنی گرفت مضبوط تر کرتے جا رہے ہیں۔ نائب صدر امراللہ صالح نے اشرف غنی کے فرار کے بعد خود کو صدر ڈکلیئر کر دیا ہے اور پنشیر کی وادی میں دیگر طالبان مخالف کمانڈروں کو اکٹھا کر کے مزاحمت کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ امراللہ صالح ڈالر جہاد کے دوران پاکستان سے عسکری تربیت یافتہ اور احمد شاہ مسعود کی جہادی تنظیم کا کمانڈر تھا۔ بعد میں افغان خفیہ ایجنسی NDS کا سربراہ اور حالیہ افغان حکومت میں نائب صدر منتخب ہوا۔ اگر طالبان چین، روس اور ایران کی قربت اختیار کرتے ہیں تو امریکہ اور بھارت شمال کے اس نئے اتحاد کے پیچھے کھڑے نظر آئیں گے، جبکہ داعش، خراسان سیکشن، پاکستانی طالبان اور دیگر چھوٹی تنظیمیں ان کی اتحادی ہوں گی، جس سے افغانستان اور پاکستان ایک بار پھر ایک نئی جنگ کے دہانے کھڑے ہوں گے۔ طالبان نے اپنے پہلے اقتدار سے کچھ اور سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، لیکن اقتدار پر گرفت کو مضبوط رکھنے کے گر ضرور سیکھے ہیں۔ ان کے سامنے پڑوس میں ایران کی ملا اشرافیہ کی شکل میں ایک آمرانہ مذہبی حکومت کی مثال موجود ہے، جس کے ساتھ لمبے عرصے سے ان کی ہمکاری بھی موجود رہی ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ افغانستان میں عبوری حکومت ہو یا عام انتخابات یا کسی آئین سے بالا اعلیٰ اختیارات کی حامل شورا کے زیر نگرانی ہی ہوں گے۔ حکومتی نظام، فوجی انتظام اور داخلہ و خارجہ پالیسیاں یہی شورا طے کرے گی۔ ریاستی مالی معاملات کی نگہبانی بھی اسی شورا کی ذمہ داری ہوگی۔ یعنی ایرانی نظام کا جیکٹ افغانستان کے خردرے جسم کو پہنانے کی کوشش کی جائے گی، جس کا انجام اس جیکٹ کا تار تار ہونا ہی ہے، کیونکہ افغانستان ایران کی طرح نہ تو مضبوط معیشت رکھتا ہے اور نہ ہی ایرانی پرشینز کی طرح اکثریتی بالادست قومیت وجود رکھتی ہے۔ یہ ثقافتی، معاشی اور سماجی طور پر ایران سے کئی گنا پسماندہ اور پر انتشار ملک ہے۔ ریاستی جبر کے لیے کسی ریاست کی معیشت کا مضبوط ہونا بنیادی شرط ہے، جبکہ یہاں ان بنیادوں کا کوئی وجود نہیں۔ طالبان سماج کے صرف ایک پہلو، عدالتی نظام کے ایک جز، جزا و سزا کے علاوہ اور کسی قسم کا پروگرام نہیں رکھتے۔ موسیقی پر پابندی اور موسیقی کے آلات کو توڑنے اور جلانے کے علاوہ ان کے پاس سماجی و معاشی ترقی اور خوشحالی کا نہ تو کوئی نظام ہے اور نہ ہی کوئی پروگرام۔ ان کے پاس غریب عوام کے لیے عمران خان جیسے خیرات، زکوٰۃ اور صدقات کے توہین آمیز ہمدردی والے جذبات ہی ہیں۔ افغانستان میں سر دست بڑے پیمانے پر قتل عام اور انتشار کے خدشات عارضی طور پر ٹل گئے ہیں۔ افغانستان کا مظہر اپنی کوکھ میں کئی قسم کے ممکنات سمیٹے ہوئے ہے۔ انقلابیوں کا کام کسی بھی مظہر میں اس کے ترقی پسندانہ رجحانات کو تلاش کر کے ان کی نگہداشت اور پرورش کرنا ہوتا ہے۔ افغانستان کے داخل میں ایک کے بعد ایک رجعتی واقعات کا تسلسل جنم لیتا رہا ہے۔ ان رد انقلابی واقعات کو جنم دینے کی توانائی اب مان پڑ رہی ہے۔ خطے سے امریکی سامراج کی شکست کی صورت میں نیو لبرل سرمایہ داری کی ناکامی اپنے اثرات میں انقلابی معروض کی تشکیل اور انقلابی نظریات کی ترویج میں معاونت کے ساتھ ایک ترقی پسندانہ قدم ثابت ہوگا۔ افغان نسل نئے تجربات سے بہت کچھ سیکھ رہی ہے، ایسا کچھ کہ جسے لوگ 40 سال میں بھی نہ سیکھ سکے۔ نئی سوچ، نئے زاویے اور نظریات پروان چڑھ رہے ہیں۔ کابل میں بندوق بردار اور فتح سے سرشار طالبان کے سامنے خواتین،
اپنے حقوق کے حصول کے لیے مظاہرے کی ہمت کر کے بہادری کی مثال قائم کر رہی ہیں۔ یہ صرف چند خواتین نہیں ہیں بلکہ افغان محنت کش عوام کی بہت بڑی اکثریت کی آواز ہیں۔ یہ آواز گونج پیدا کرے گی، توانا ہوگی اور اس سے انقلابی شعار جنم لیں گے۔ یہ مل کر ایک ایسی دھاڑ کی صورت اختیار کریں گے جو ہر رجتی اور کبھی چیخ کو خاموش کرانے کا سبب بنے گی۔